تیرے حصار میں، اور اس کو تحریر کیا ہے آرز ریشب نے۔ ماضی: نکاح کے فوراً بعد رحیم صاحب اپنے بھائی سے یہ وعدہ لے کر گئے کہ بہت جلد حیا کو اس کا حق دلاؤں گا، تم پریشان مت ہونا، مجھے ایک ضروری جگہ جانا ہے زوبی کے ساتھ، میں پھر آؤں گا۔ پھر ہونا کیا تھا، اگلے دن کیان کو موسمی بخار نے آ گھیرا۔ زبیدہ بیگم ہسپتال جانے کے لیے بے قرار ہوئی۔ جان سے عزیز دوست زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور وہ اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ زوبی تم پریشان مت ہو، کیان کو بی جان کے پاس دو، میں گاڑی نکالتا ہوں، جلدی سے نیچے آؤ۔ جی شاہ جی۔ راستے میں رحیم علی شاہ اور زبیدہ بی بی کی گاڑی بہت برے حادثے کا شکار ہو گئی جس میں دونوں جاور نہ ہو سکے۔ گھر میں ایک ساتھ دو جنازے آنے پر سیف علی شاہ کو دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ بھی زندگی کی جنگ ہار گئے۔ دوسری جانب رحمان علی شاہ بیوی اور بچی کو ایک ساتھ سنبھالے ہسپتال میں بھائی کا انتظار ہی کرتے رہے، مگر وہ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا گیا۔ 5 دن شدید علالت میں گزار کے ہاجرہ بی بی اپنی ساری تکلیفوں سے آزاد ہو گئیں۔ اس دوران رحمان صاحب اپنے بھائی کے نمبر پر مسلسل رابطہ کرتے رہے، مگر جواب موصول نہیں ہوا۔ ایک دن تھک ہار کے اپنی حیا کو گود میں اٹھائے حویلی کے دروازے کے باہر فریادی بن کے آ گئے۔ دروازے میں بیٹھے نئے چوکیدار کو دیکھ کے کہا، گھر میں اطلاع دو کہ رحمان صاحب آئے ہیں۔ چوکیدار نے پیغام جا کے اندر صنوبر شاہ کو دیا، جس پر صنوبر شاہ نے خود سے کہا، اب آیا ہے وقت تم سے بدلہ لینے کا۔ چوکیدار جا کے کہو ان کی بیوی زبیدہ کو کینسر ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے ان کا علاج امریکہ بتایا ہے، وہ سب وہاں شفٹ ہو گئے ہیں، زیادہ پوچھے تو کہہ دینا یہ گھر وہ کرائے پر دے گئے ہیں۔ جی بی بی۔ چوکیدار نے ساری بات رحمان صاحب کو کہہ سنائی۔ رحمان صاحب سخت مایوس ہوئے، کیا گھر میں اور کوئی نہیں؟ نہیں صاحب، وہ لوگ یہ گھر کرائے پر دے گئے ہیں، میں خود نیا ہوں۔ رحمان لوٹی حالت میں اپنے جگری دوست انجم کے پاس لاہور آ گئے، کیونکہ جو جمع پونجی تھی وہ حاجرہ کے علاج میں خرچ ہو گئی تھی، اب نئے سرے سے سب کچھ کرنا تھا اپنی حیا کے لیے۔ رحمان صاحب ان سالوں میں اپنے دل کو یہ کہ تسلی دے دیتے کہ بھائی کو جیسے ہی فرصت ملے گی وہ مجھ سے خود رابطہ کریں گے، مگر کون جانے رب نے ان کی قسمتوں میں ابھی کتنی آزمائش لکھی تھی۔ کیان علی شاہ بی جان کی شفیق گود میں پرورش پانے لگا۔ اس بیچ صنوبر کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی بی جان اور کیان کو تنگ کرنے کے لیے۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ بی جان نے رحمان صاحب کو بہت تلاش کروایا، مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ کیان علی شاہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے امریکہ چلا گیا، جبکہ حیا نے حالات سخت خراب ہونے کے باوجود میڈیکل میں ٹاپ کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے میرٹ پہ میڈیکل میں داخلہ مل گیا، اور رہے رحمان صاحب تو ہر سال حیا کو انجم کی بیوی کے سپرد کر کے اپنی حویلی کے باہر سوالی بن کے کھڑے ہو جاتے اور ہر بار انہیں صنوبر باہر سے بھجوا دیتی۔ فجر کی اذان کے وقت بادل گھن گرجنے لگے، بجلی آسمان کی زینت بن گئی، چہچہاتے پرندے شور کرنے لگے۔ موسم نے اچانک رنگ بدلا۔ مولوی صاحب نے سب کو باجماعت نماز پڑھائی، پھر سب لوگ درختوں کے نیچے کھڑے ہونے لگے تاکہ متوقع بارش سے بچا جا سکے۔ اس دوران مولوی صاحب اپنے چند دوستوں کے ساتھ درخت کے پاس نیم اندھیرے میں حیا اور شاہ کے نزدیک بیٹھتے گئے، جہاں وقفے سے آسمان اور زمین بجلی کے چمکنے سے روشنی میں نہا جاتے، وہیں حیا رونے میں اتنی مشغول تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی نیلی گھور آنکھوں سے آنسو اس کی گود میں بکھر رہے تھے۔ حیا علی شاہ، ولد رحمان علی شاہ، کیا آپ کو؟ بادل زور سے گڑگڑائے، مانو حیا اور شاہ کے نکاح کے لیے ساز بجا رہے ہوں۔ بادلوں کی گھن گرج کی وجہ سے حیا شاہ کا پورا نام نہیں سن پائی۔ شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ تو بس ساکت بیٹھی ہوئی تھی، پھر شاہ کی طرف دیکھا، نظروں سے آنسو بھری نظریں ملیں اور آہستہ آواز میں کہا، قبول ہے۔ پھر مولوی صاحب نے دہرایا۔ اب کی بار موسلادھار بارش شروع ہو گئی، کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مولوی صاحب اپنی بات مکمل کر کے
जैसे ही हया की तरफ देखते तो हया शाह की तरफ नीम अंधेरे में देखती और कहती कबूल है। इसी तरह उसने ये दोबारा दोहराया। फिर हया के सब्र का दामन छूट गया और वो अपने घुटनों पर सर झुकाए रोना शुरू हो गई। इस दौरान मौलवी साहब शाह के पास आए और पूछने लगे। कबूल व इजाब के बाद फॉर्म पे गवाहों के छुप के दस्तखत लिए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि फॉर्म कहाँ से आए, तो जनाब हमारे मौलवी साहब के पास हमा वक्त उनके शॉपर में मौजूद होते हैं। फिर निकाह में बरकत के लिए दुआ कराई गई। मौलवी साहब कुछ लम्हों के लिए उन्हें अकेला छोड़ गए। अचानक बादल ज़ोर से गरजे। हया जो घुटनों में सर झुकाए रोने में मशगूल थी, बादलों की गरज से मानो उसका दिल हलक में आ गया हो। उसने साथ भरे शाह का हाथ बाबा का हाथ समझ के ज़ोर से थाम लिया। शाह ने जब हया को नीम रोशनी में देखा, भीगती हुई बारिश में, कपकपाते हुए लब, सूजी हुई आंखें, मानो खूबसूरत झील का मंजर पेश कर रहे थे। शाह ने ज़रा और गौर से देखा, वो शायद सर्दी से कपकपा रही थी। हया को जब एहसास हुआ कि उसके सर्दी से कपकपाते हुए हाथ ने उसके हाथ को अपनी कैद में लिया हुआ है, शाह के घनी मूंछों तले लब मुस्कुरा उठे। हया ने बिजली की चमकती हुई रोशनी में अपने बराबर बैठे वजूद को देखा तो उसका दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। हया ने अपने हाथ एकदम से खींचा। हमारा हाथ छोड़ें, हया ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। ये तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है हनी, शाह ने उसकी बिजली में चमकते चांद से चेहरे पे नज़र गाड़े हुए कहा। और ये तो अब वैसे भी नहीं छूटेगा क्योंकि इसे पहले आपने थामा है, बाद में मैंने, और शाह अपनी चीज़ें बीच मंझदार में छोड़ा नहीं करता। शाह ने हया को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, एंड वन मोर थिंग, आई विल नेवर लेट यू गो। एक और चीज़ जो मैं करूँगा, तुम्हें कभी जाने नहीं दूँगा, शाह ने सरगोशी के अंदाज में हया के कान में कहा। और हया का हाथ जो अपने हाथ में थामा हुआ था, जिसे हया मुसलसल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जो शाह के हाथ की गरमाई से दहक उठा था, शाह ने उस पर अपने दहकते लब रख दिए जो कब से उनकी चाह में प्यासे थे। फिर नज़र भर के हया को देखा और खड़े होके अपना कोट उतारा और उतार के हया के कंधों पे फैलाया, मानो उसे अपने हिसार में ले लिया हो। उसने अपनी सिगरेट सुलगाई और एक गहरा कश लिया। इसे उतारना मत, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। हया ने उस मगरूर बादशाह को देखा जो नीली पैंट पर सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहने एक हाथ से सिगरेट पीते, जिससे उसका ब्रेसलेट ऊपर नीचे झांक रहा था, पैरों में ब्रांडेड शूज़ पहने एक अलग ही दुनिया का लगा। राइट नाउ आई कांट अफोर्ड दिस, अभी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, शाह ने हया की तरफ देखते हुए कहा। हया के कंधों से कोट सिरक गया था। शाह ने अपने मुंह में सिगरेट दबाई, थोड़ा हया की तरफ झुककर दोनों कंधों से कोट फिर सही किया। फिर उसका दुपट्टा जो थोड़ा सा सिरक गया था, उसे बालों के पास से माथे तक खींचा, मुंह में सिगरेट दबाए भारी आवाज़ में कहा, दैट्स माई गर्ल। हया ने शाह को पीछे की तरफ सिरकाया। आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? आपने कहा था आप ये शादी मजबूरी में कर रहे हैं। अब आप हमारे करीब नहीं आएंगे। हया ने आंखों में आंसू समोए शाह को देखा। खुद से मजबूर ही तो हूँ, शाह ने निहायत आहिस्ता आवाज़ में एक गहरा कश लेते हुए कहा। एक बात कहूँ? शाह के मुंह से धुआं निकला। वो सिगरेट शायद सर्दी कम करने के लिए पी रहा था। हया ने सर हाँ में हिलाया। ये उदास रातें मेरी तन्हाई को इस मुकाम पर ले जाती हैं कि मुझे तुम, एक तुम, फिर तुम, और बस तुम ही याद आते हो। तो मेरी जान आदत बना लो, जैसे जिस्म के लिए रूह ज़रूरी है, ऐसे ही इस शाह के लिए तुम ज़रूरी हो। शाह ने एक आखिरी कश लेकर सिगरेट को ज़मीन पर फेंका और सर झुका के अपने शूज़ तले कुचल दिया। फिर ऊपर सर उठा के हया को देखा, जो इसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। शाह की नज़रों से हया की नज़रें मिलीं। शाह ने अपनी एक आंख दबाई। शाह की इस हरकत पर हया के कानों की लोहें तक सुर्ख हो गईं।
وہ اس حسین منظر کو دیکھ کے کھو سا گیا، جبکہ حیا نے سٹپٹا کے اپنی نظریں بارش کی جانب موڑ دیں، جہاں سردار بارش میں بھیگ رہا تھا۔ جلدی جلدی کرو سب، میرا شہزادہ آنے والا ہے، پورے 3 سال بعد آ رہا ہے میرا کیان، دادی نے نوکروں پہ گرم ہوتے ہوئے کہا۔ بیجی سب تیار ہے، بس کیان بابا کا انتظار ہے۔ کیان کے آنے سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دے دوں۔ کیان علی شاہ نے امریکہ میں MBA کے بعد اپنا خود کا بزنس شروع کیا، جس کو اس نے 7 سالوں میں ترقی کی اونچائی پر پہنچا دیا، جو شاہ ایمپائرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دوران بی جان نے شاہ کو اپنے پاس بہت بلایا، مگر ہر بار وہ یہ کہہ کے ٹال دیتا کہ بہت جلد آؤں گا۔ ہر بار وہ انہیں ڈانٹ دے دیتا۔ پس پردہ وہ صنوبر کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ بیچ میں بی جان شاہ کے پاس امریکہ 2-3 بار مل کر آ گئیں، مگر وہ پاکستان نہیں آیا۔ رہی بات ان کے دادا پردادا کے زمانے کا بزنس، اسے صنوبر دیکھتی ہے، جو آج کل بالکل خسارے میں جا رہا تھا، جس کے لیے شاہ انڈسٹریز کے قانونی وکیل، جو کہ رحیم علی شاہ کے نزدیکی دوستوں میں سے تھے، کیان کو فون کر کے ساری صورتحال کا بتایا، جس میں کیان کو بالکل انٹرسٹ نہیں تھا، مگر وکیل صاحب نے ایک اور بات سے پردہ اٹھایا کہ آپ کی والد کی امانت ہے میرے پاس، جسے لینے آپ کو خود آنا پڑے گا۔ ایئرپورٹ لاؤنج سے باہر نکلتے ہوئے دین محمد نے اپنے مالک کو دیکھا، جو تقریباً 6 فٹ سے نکلتے قد پہ، بلیک پینٹ کوٹ پہ کریم رنگ کی ٹائی لگائے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے بھوری سحر انگیز آنکھوں پہ، چشمہ پہنے گھنی مونچھوں تلے، لب ایک دوسرے میں پیوست کیے دائیں کندھے پہ، آفس بیگ لٹکائے، چہرے پہ بلا کی سنجیدگی سجائے، وہ شاہ نے بے نیازی سے چلا آ رہا تھا۔ پیچھے پیچھے اس کا سیکرٹری اور گارڈز اس کے لیے راستہ بناتے باہر نکل رہے تھے، کیونکہ سامنے ہی میڈیا کے لوگ اس کا انتظار میں کھڑے تھے۔ سر آپ پاکستان اتنے عرصے بعد آئے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ایک اینکر نے سوال کیا، جس پر شاہ نے اپنے ساتھ کھڑے سیکرٹری کو گھورا کہ انہیں کس نے انفارم کیا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں۔ سر آپ اتنے بڑے بزنس ٹائکون ہیں، آپ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ نو کمنٹس پلیز، ہم 1-2 دن تک پریس کانفرنس کریں گے، پھر بات ہوگی، شاہ کے سیکرٹری نے کہا، کیونکہ جس کا وہ انٹرویو لینے آئے تھے وہ تو اپنے گارڈز کی ہمراہی میں شاہ نے بے نیازی سے نکل گیا۔ گاڑی کا دروازہ دین محمد نے شاہ کے لیے کھولا۔ سلام بابا، شاہ نے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کیسے ہو دین محمد؟ اللہ کا شکر مالک۔ گھر چلو دین محمد۔ جی بابا۔ جلدی جلدی کرو رحمت، شاہ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، بی جان نے رحمت کو کہا۔ جی بی بی۔ شاہ نے اپنا بیگ اتار کے خاموشی سے صوفے پہ رکھا اور بی جان کی پشت کی طرف سے آ کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بی جان نے چونک کے ان ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ شاہ؟ جی ہاں مائی لیڈی۔ شاہ بی جان کے گلے لگ گیا۔ تو ہماری بات کیوں نہیں مان لیتا شاہ؟ کیوں نہیں ہمارے پاس رہتا؟ اب تو وہ چڑیل بھی لاہور رہتی ہے۔ بی جان میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، سمجھ لیں۔ بی جان کو شاہ نے ہاتھ سے پکڑ کے صوفے پہ بٹھایا۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں فریش ہو کے آتا ہوں، پھر مل کر کھانا کھائیں گے۔ حال حیا برستی بارش کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شاہ حیا کو۔ حیا اس کی نظروں کی تپش سے جھلس رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے شاہ کی نظریں ایکس رے مشین ہوں۔ آپ کو کوئی کام نہیں کیا؟ حیا نے شاہ سے پوچھا۔ شاہ نے کندھے اچکائے۔ کیا مطلب؟ آپ یہاں سے جائیں۔ کیوں؟ شاہ کو جیسے بہت مزہ آ رہا تھا حیا کو تنگ کر کے، کیونکہ آگے حیا سے بات نہیں بن پائی۔ کیونکہ واٹ؟ آپ بس جائیں یہاں سے اور بابا کو بھیجیں۔ شاہ نے پلٹ کے مولوی صاحب کو دیکھا، جو اپنے دوست کے پاس اس کی طرف رخ کیے شاید باتیں کر رہے تھے۔ واللہ عالم۔ شاہ نے اپنی قیمتی گھڑی میں وقت دیکھا، جو صبح کے 5 بجا رہی تھی۔ ابھی بھی ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، سردی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، پر یہاں حیا کے آگے پرواہ کسے تھی؟ حیا نے شاہ کو بنا دیکھے کہا اور اضطرابی حالت میں کبھی اپنے لب کترنے لگتی تو کبھی اپنی انگلیاں چٹکانے لگتی۔ او نو ہنی۔ شاہ نے جھک کے
اس کے لبوں کو آزاد کرایا، پھر اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور آہستہ آواز میں سرگوشی کی۔ ابھی میں نے ان کی نرمی محسوس نہیں کی تو میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ تم میری کسی چیز کا نقصان کرو۔ شاہ نے حیا کو دیکھا جس کے گلابی پڑتے چہرے پہ شدید ٹھنڈ میں بھی پیشانی پر شبنم چمک اٹھی تھی۔ شاہ کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ ماضی۔ اگلے دن کیان علی شاہ نے وکیل صاحب کو گھر بلوایا تھا۔ اس وقت وہ ایزی سے ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنے اسٹڈی میں موجود تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ وکیل صاحب نے کیان سے بغل گیر ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے سامنے ہوں، شاہ نے مسکرا کے جواب دیا۔ اتنے میں ملازمہ کھانے کی چیزیں ٹرالی میں لیے دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی اور وکیل صاحب اور شاہ کو سرو کرنے لگی۔ جی انکل، میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ کے لیے آیا ہوں۔ ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں؟ بیٹا بات تھوڑا تحمل سے سننا، بلکہ سننا کیا، یہ پڑھو۔ انہوں نے ایک پرانی سی فائل شاہ کے حوالے کی۔ کیان علی شاہ نے فائل کھول کے پڑھنا شروع کی، ایک بار، دو بار، پھر شوق سے وکیل صاحب کو دیکھا۔ یہ کیا ہے انکل؟ شاہ نے حیران ہو کے پوچھا۔ بیٹا، آپ کے والد کے انتقال سے ایک دن پہلے آپ کا اور آپ کی چچا زاد کزن حیا علی شاہ سے آپ کا بچپن میں نکاح ہو گیا تھا۔ آپ کے نکاح میں بطور گواہ میں بھی موجود تھا۔ پھر یہ پیپرز میں اٹیسٹ کرانے کے لیے لے آیا تھا، مگر آگے اللہ نے مہلت ہی نہیں دی۔ میں بھی اچانک لندن چلا گیا۔ پھر جب واپس آیا تو آپ کے چچا کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ باقی اسے چھپانے کی وجہ آپ کی سوتیلی ماں تھی۔ آپ اس وقت چھوٹے تھے، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، اسی لیے آپ کے ایک مضبوط انسان بننے کا انتظار کر رہا تھا۔ وکیل صاحب نے سر جھکائے کہا، کیا مطلب؟ مطلب آپ کی سوتیلی ماں مجھے کافی عرصے سے دھمکیاں دے رہی ہے کہ میں ول میں رد و بدل کروں، پر جب میں نے انکار کر دیا تو انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میں نے کافی دفعہ آپ کو بی جان کے ہاتھ پیغام بھی بھجوایا، مگر آپ شاید بہت مصروف تھے۔ اب وہ کہاں ہیں؟ کیان نے سر جھکائے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچے آہستہ آواز میں پوچھا۔ کون؟ حیا۔ شاہ نے کہا، مجھے بالکل معلوم نہیں، میں نے بہت ڈھونڈا انہیں، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ مجھے آپ کی سوتیلی ماں پہ پورا شک ہے، ہو نہ ہو اس میں ان کا کوئی ہاتھ ہے۔ آپ گھر کے پرانے نوکروں سے پوچھیں۔ کیان علی شاہ نے ہنکار ابھرا۔ مجھے ایک ایک ڈیٹیلز چاہیے چچا کی، جہاں وہ لاسٹ رہے تھے۔ کیان بیٹا، اس فائل پر ہر ایک ڈیٹیل موجود ہے۔ اس نے حیا کی عمر پڑھی، صرف ایک دن۔ بیٹا، میں جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے رحمان اور حیا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، آگے اللہ مالک ہے، بس وہ خیریت سے ہوں۔ وکیل صاحب آہستہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ کیان علی شاہ نے انہیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ ہاتھوں پہ سر گرائے سنگل صوفے پہ بیٹھا تھا۔ میری منقوہ حیا رحمان علی شاہ، جس کے وجود کا مجھے آج سے پہلے علم ہی نہ تھا۔ اتنے لمبے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ کوئی جائیداد کا تقاضا، نہ اپنے ماں باپ کا کبھی پوچھنے آنا۔ اب جو بھی ہے پتہ تو لگانا پڑے گا۔ اگر اس بیچ تم مجرم نکلی صنوبر بی بی تو میں تجھے بخشوں گا نہیں۔ کیان علی شاہ نے زور سے ٹیبل پہ پڑا شو پیس توڑ دیا۔ عاصم، میں تمہیں کچھ ڈیٹیل سینڈ کر رہا ہوں، زمین آسمان ایک کر دو، مجھے ہر حال میں یہ چاہیے۔ شاہ نے اپنے سیکریٹری کو کال ملائی۔ یس سر۔ شکور؟ شکور؟ کیان علی شاہ نے شکور کو زور سے آواز لگائی۔ جی صاحب، یہاں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں جب بابا حیات تھے؟ صاحب، رحمت بی بی، دین محمد اور شاید چوکیدار۔ شکور نے سر جھکائے جواب دیا۔ انہیں فوراً بلاؤ۔
कयान अली शाह मुस्तरब सा कमरे में चक्कर लगाने लगा। कमरे में रखे अपने बैग में से अपनी गन निकाली और उसका चैम्बर चेक किया। फिर सिंगल सोफे पे बैठ के सिगरेट सुलगाई, टांग पे टांग रखे लब भींचे अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। जी साहब, आपने बुलाया? तीनों ने अपने मालिक को देखा जो अपने अंदर तूफान समेटे बैठा था। शाह ने अपनी गन को टेबल पे शहादत की उंगली से घुमाना शुरू कर दिया। जो पूछूंगा सच सच बताना। अगर झूठ बोला किसी के खौफ से तो इसकी गोली तुम्हारे सर में होगी। शाह ने अपनी गन की तरफ इशारा किया जो वो हमेशा सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास रखता था। साहब जी, हमसे क्या गलती हो गई? रहमत बीबी ने अपने मालिक से पूछा। ये तस्वीर देखो, ये आदमी क्या गुजरे सालों में यहाँ आया है? शाह ने उनकी तरफ रहमान अली शाह की तस्वीर बढ़ाई। चौकीदार ने घबराते हुए कहा, जी साहब। आप दोनों जाएं। शाह ने दीन मोहम्मद और रहमत बी को कहा, कब आए थे? कयान अली शाह ने सर झुकाए, एक हाथ की उंगली को दूसरी हाथ की उंगली में फंसाए पूछा, साहब वो हर साल आते थे। चौकीदार ने कांपते हुए कहा, तो तुमने घर में क्यों नहीं बताया? वो साहब, वो क्या, जल्दी बताओ, मैं एक लम्हे की ताखिर बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाह शेर की तरह धाड़ा, वो साहब हर साल आते थे। आपकी वालदा ने कहा था कि उन्हें कह दो कि आप सब अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं जुबैदा बीबी के इलाज के लिए और घर किराए पे दे दिया है। चौकीदार ने कांपते हुए कहा। फिर? शाह ने पूछा। फिर साहब, वो हर साल आते थे और पूछ के चले जाते थे। एक बार एक बच्ची भी साथ लाए थे, पर मैडम ने कहा दरवाज़ा मत खोलना, धूप में खड़ा रहने दो, कुछ पूछे तो कह देना अमेरिका में है। और मैंने उन्हें वही बात कह दी जो बेगम साहब ने कहा था, पर इस बार दूसरा साल लग गया है वो नहीं आए। चौकीदार ने सर झुकाए सारी बात शाह को बता दी। शाह जो इस्तराबी हालत में सिगरेट पीते कमरे के चक्कर लगा रहा था, उसकी बात सुनकर दीवार पे लगे शीशे पे जोर से पंच मारा। शीशा चकनाचूर होके फर्श पे बिखर गया। तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया है? कयान अली शाह ने उसको गिरेबान से पकड़ लिया। साहब, गलती हो गई, हम तो नौकर लोग हैं, जो मालिक कहेगा हम तो वही करते हैं। चौकीदार ने डरते हुए कहा। तो बीजान को बताते, तुम्हें मालूम है जिसे तुम घर से निकालते थे ये उसका घर है, जिसे तुम धूप में खड़ा रखते थे वो इस घर का मालिक है। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।